کمزور دشمن جو فرمانبردار ہو جائے اور دوستی ظاہر کرے، اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ وہ طاقتور دشمن بن جائے۔ عقل مندوں نے کہا ہے کہ دوستوں کی دوستی پر بھروسہ نہیں ہے تو دشمنوں کی خوشامد کی کیا حقیقت ہے؟ جو شخص کے چھوٹے دشمن کو حقیر سمجھتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ تھوڑی سی آگ کو بیکار جان کر چھوڑ دیتا ہے۔ آج ہی بجھا دے جب تو بجھا سکتا ہے، کیونکہ آگ جب بھڑک اٹھے گی تو دنیا کو جلا دے گی۔ دو دشمنوں کے درمیان ایسی بات کر، اگر وہ آپس میں دوست بن جائے تو تجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ دوستوں سے آہستہ بات کرنی چاہیے تاکہ خونخوار دشمن کان نہ لگا سکے۔ دیوار کے سامنے تو جو کچھ کہے ہوش رکھ کے کہہ کہ دیوار کے پیچھے کان لگا ہوا نہ ہو۔ جو شخص دشمنوں کے ساتھ صلح کرتا ہے وہ دوستوں کے ستانے کا خیال رکھتا ہے۔ اے عقل مند، اس دوست سے ہاتھ دھو لے جو تیرے دشمنوں کے پاس جا کر بیٹھے۔ نرمی سے گفتگو کرنے والے کے ساتھ سختی کے ساتھ گفتگو مت کر، اس سے لڑائی مت ڈھونڈ جو صلح کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ جب تک کام روپے پیسے سے نکل سکتا ہے تو جان کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہیے۔ عرب کہتا ہے کہ تلوار سب سے آخری تدبیر ہے۔ جب ہاتھ تمام تدبیروں سے ٹوٹ جائے تو تلوار پر ہاتھ لے جانا جائز ہے۔ دشمن کے عجز پر رحم نہ کر، اس لیے کہ اگر وہ قوی ہو جائے گا تو تجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ دشمن کو اگر تو کمزور دیکھے تو اپنی مونچھوں پر تاؤ نہ دے، کیونکہ ہر ہڈی میں گودا ہوتا ہے اور ہر لباس میں مرد ہوتا ہے۔ جو کوئی کسی برے آدمی کو مار ڈالتا ہے تو مخلوق کو اس کی مصیبت سے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے رہائی دیتا ہے۔ معاف کرنا اچھی بات ہے، مگر مخلوق کے ستانے والے کے زخم پر مرہم مت رکھ۔ جس آدمی نے سانپ پر رحم کیا تو اس نے یہ نہیں جانا کہ اس کا ایک کام اولاد آدم پر ظلم کرنا ہے۔